اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد وعلى محمد وعلى الفاتح وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ کتاب الثقافۃ المہدویہ میں گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امام علیہ السلام کا ذکر، 12ویں امام علیہ السلام کا ذکر گزشتہ ادیان میں، مثلا یہودیوں کی کتابوں میں امام کا ذکر، عیسائیوں کی کتابوں میں امام علیہ السلام کا ذکر، اور پھر مسلمانوں کے یہاں، یا اس سے اور زیادہ عمومی اگر گفتگو کر لے تو مصلح، اصلاح کرنے والا، مخلص، نجات دلانے والا، ہم اسے امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے منتظر سب ہیں، ٹھیک ہے۔ کہیں اس کا نام انہوں نے اپنے اعتبار سے کچھ رکھ دیا، کسی نے کچھ نام رکھ دیا، کسی نے مسیح نام رکھ دیا۔ اب لفظ مسیح کسی نے انجیل میں آیا، مثلا فارقلیتا نام رکھ دیا کہ فارقلیتا ایک آئیں گے۔ اب ہم انہیں کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام، یا فارقلیتا کا ذکر نہیں آیا، لیکن خیر نام اب آ گیا تو بالمناسبہ سن لیجئے۔ جس طرح مسیح ہے، کچھ ان کی صفات ایسی ہیں جو ذکر کرتے ہیں عیسائی اپنی کتابوں میں، کہ جو معذرت مسیح یہودی ذکر کرتے ہیں، فارقلیتا عیسائی ذکر کرتے ہیں، کہ جو کائنات کے نبی کی صفات ہیں۔ کچھ علماء نے لکھا کہ نہیں، کائنات کے نبی کی صفات تو ہیں، لیکن کچھ ایسی صفات ہیں جو صرف 12ویں امام کے ساتھ خاص ہیں۔ مثلا جب وہ آئیں گے تو دنیا بھر میں عدل و انصاف ہو جائے گا، تو یہ کائنات کے نبی کے دور میں بھی ایسا تو نہیں ہوا نا، یہ 12ویں امام کے دور میں ہوا۔ تو اسی طرح 12ویں امام اسلام کا نام حتیٰ انجیل میں فارقلیتا بھی آیا، ٹھیک ہے، یا مسیح یہودیوں کی کتاب میں انجیل یوحنا، یہ والی گفتگو ہماری ہو رہی تھی۔ اس گفتگو کے بعد ہم آگے بڑھے تھے کہ المہدویہ فی الاسلام، اسلام میں مہدویت کا تصور، یہ بیان کیا کہ نہیں، اسلام میں بھی ایسا ہی ہے، سب کے سب مسلمان منتظر ہیں کسی نہ کسی مصلح کے، آنے والے کے، اور امام مہدی اسلام کے تو سبھی منتظر ہیں۔ عیسائیوں کیا؟ حضرت عیسیٰ کے منتظر ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اشارہ کیا تھا، حضرت عیسیٰ نے بھی کہا تھا کہ لأن سید هذا العالم سیجی، یہ کہا تھا نا، اس عالم کا سردار ان قریب آئے گا۔ تو ہم نے کہا 12ویں امام، یہ گفتگو ہو گئی تھی۔ اب تیسرے درس پر ہم جب پہنچے، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہاں سے انہوں نے آگے بڑھایا تھا کہ بہرحال یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں سب کے ساتھ 12ویں امام کے قائل تو ہیں، کہ 12ویں امام جنہیں ہم 12ویں امام کہہ رہے ہیں، امام مہدی علیہ السلام کے، لیکن اختلاف کائنات کے نبی کے بعد شروع ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا بلکہ اختلاف پہلے سے ہی شروع ہو گیا، کائنات کے نبی کی زندگی میں ہی۔ کب کی بات ہو رہی ہے اختلاف کی؟ تو بیان کیا کہ جب سرکار آخری وصیت فرما رہے تھے، یہاں تک گفتگو پہنچی تھی، اور پھر صحیح بخاری سے روایت لے کے آئے تھے کہ کس طرح کائنات کے نبی کے سامنے منع کر دیا گیا کہ نعوذ باللہ انہ لیہجر، لا یعنی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ زیان والی باتیں کر رہے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ تیسرے درس میں اسی وصیت کا تفصیلی کچھ حد تک جواب دیا ہے۔ کائنات کے نبی نے وصیت کی تھی مولا کائنات کے لیے، اور اس کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ صرف مولا کائنات کے لیے نہیں، بلکہ 12 اوصیاء ہیں، ان میں 12ویں امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اس حوالے سے اب گفتگو ہوگی، یہ آخری وقت میں سرکار نے جو باقاعدہ بلا کے لکھنے کا کہا، اس پہ چند نکات بیان ہوں گے۔ مضمون الوصیہ بملاحظت تلک القرائن والشواہد المقتبسہ من الروایہ السابقہ، جو پہلے ہم روایت پڑھ چکے کہ کائنات کے نبی آخری وقت میں تھے، وہ جو دوات اور قلم مانگا تھا اس کی بات ہو رہی ہے، اس سے کچھ نکات نکلتے ہیں، کچھ قرائن سامنے آتے ہیں۔ یتضح ان مضمون الوصیہ هو النص علی امامت اہل البیت علیہم السلام، کائنات کے نبی نے کہا ایسی تحریر لکھ دوں گا، ایسا نوشتہ لکھ دوں گا جو گمراہی سے بچائے گا، لن تضلوا بعدی، یہ کہا تھا نا، گمراہی سے بچائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں اس جملے میں ہی اشارہ ہے کہ یہ لکھنے کیا والے تھے نبی، ٹھیک ہے۔ اب وہ اشارے کہاں کہاں ہیں؟ دوسری روایات احادیث بھی ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، وہ کچھ اشارے 5 نقطوں میں بیان کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ کائنات کے نبی نے خود نے کہا نا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور اپنی اہل بیت، اطرت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان کا دامن تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ تو کس کے بارے میں گئے؟ اہل بیت اور، ٹھیک ہے، قرآن کے بارے میں گئے، تو وہی لکھنا چاہ رہے تھے، اور اسی کے بعد
کائنات کے نبی نے کہا بھی کہ بس میرے اہل بیت کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ اب آئیے، کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں پہلا نقطہ یہ ہے، ہیڈنگ کیا ہو گئی، دلیل کیا ہے کہ کائنات کے نبی اس وصیت میں 12 اماموں کی وصیت کر رہے تھے اور مولا کائنات کو پہلا وصی بنا چکے تھے، لکھ کے لوگوں کے سامنے دے رہے تھے۔ لوگوں کے سامنے کیوں دے رہے تھے، یہ چیزیں بھی بیان ہوگی۔ ٹھیک، اس پہ 5 نکات بیان کریں گے۔ پہلا نقطہ یہ کہہ رہے ہیں حقیقت میں تو پہلے بیان کر چکے تھے، لاکھوں کے مجمع میں، غدیر میں بیان کر چکے تھے، ابھی کیا مطلب تھا، ابھی کیوں کر رہے تھے؟ تو اب سنیے، فرما رہے ان نفس الاختلاف واللغو والشجار، یہ سب کا سب جو اختلاف ابھی ہو رہا تھا نبی کے سامنے آخری وقت میں، لغو باتیں ہو رہی تھی، والشجار، شجار کیا مطلب، یہ اسے مشاجرات صحابہ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کیا مطلب، آپس میں اختلاف، لڑنا جھگڑنا، وہ ان کی بات ہے مثلا، تو اس لیے یہ لفظ بھی استعمال کر دیا۔ جو کچھ بھی یعنی اختلاف ہوا نا صحابہ میں، یہ سب کا سب بعض حاضرین کے درمیان جو ہو رہا تھا اور دوسروں کے درمیان، دوسروں آپس میں ہو گئے تھے نا، گروہ بن گئے تھے، کچھ کہہ رہے تھے لا کے دے دو قلم دوات، کچھ کہہ رہے تھے نہیں لا کے دو، یہ والی ساری کی ساری چیزیں کائنات کے نبی کو پہلے بھی توقع تھی ان سے، کب، غدیر میں، لیکن اتنے سارے لوگ تھے نہیں کر سکے وہاں کھل کے۔ ٹھیک، توقعہ النبی فی یوم الغدیر، غدیر میں بھی نبی کو یہ توقع تھی، عندما نص علی ولایت علی، جس وقت علی علیہ السلام کی ولایت پہ باقاعدہ اللہ کی جانب سے اعلان کیا، حیثو، اچھا، حیثو تمعنتہ الآیہ الکریمہ آنذاک، کائنات کے نبی کو اس وقت بھی خطرہ تھا، اسی لیے آیت نے نبی کو اطمینان دلایا کہ پریشان نہ ہو، واللہ یعصمک من الناس، ٹھیک ہے، یہ پوری آیت کے آخر میں آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو اللہ کی جانب سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے، اگر آپ نے نہیں پہنچایا، اچھا پہنچانے کی بات ہو رہی ہے، پیغام ابھی نہیں آیا ہے، ولایت آ چکی ہے پہلے، اعلان ابھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر نہیں پہنچایا گویا کہ آپ نے رسالت نہیں پہنچائی، کار رسالت نہیں کیا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا لوگوں سے، سب کے سب وہی جو نقطے لگاتے ہیں ہمارے علماء ذاکرین کہ سب کے سب حاجی ہیں، یہ کس سے خوف آ رہا ہے، واللہ یعصمک من الناس، ٹھیک ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، جو اس حکم کو نہیں مان رہا وہ کافر ہو جائے گا چاہے حج کر کے آیا ہوا، ٹھیک، کہہ رہے ہیں والفارق، اچھا تو کیا مطلب، وہاں پہ بھی تھا خوف یہاں پہ بھی خوف ہے، فرق کیا ہے اس میں اور اس میں، کہہ رہے ہیں فرق یہ ہے دونوں میں، غدیر میں اور اس وقت آخری رضیت الخمیس میں۔ کس کی کتاب ہے رضیت الخمیس، پوری کتاب لکھی ہے اس موضوع پہ، اعلامیہ جمعرات کے نام سے، اردو میں بھی ہے، تیجانی صاحب کی، ٹھیک ہے، تیجانی سماوی کی کتاب ہے پوری اس موضوع پہ، ٹھیک ہے، مصری ان کی کتاب ہے، مراجعہ کیا جائے بہترین، باقی اس میں سے کافی چیزیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کتاب المراجعات میں۔ فرق کیا ہے دونوں چیزوں میں، وہاں پہ بھی ولایت کا اعلان ہوا، یہاں پہ بھی جب ولایت کا ہی بیان کر رہے تھے، غدیر کے خطبے میں 12ویں امام کا ذکر ہوا ہے، معلوم ہے نا، کئی مرتبہ ذکر ہوا ہے، غدیر کے خطبے کو آپ پڑھیں تو کئی مرتبہ 12ویں امام کا بھی ذکر ہوا ہے غدیر کے خطبے میں، کہہ رہے ہیں فرق دونوں جگہ یہ ہے، ان الوحی یوم الغدیر قد فاجأهم وكان بحضور جموع غفیر من المسلمین، بہت سارے جمع غفیر تھا مسلمانوں کا، تو وہی آ گئی تھی اس وقت، بہت سارے لوگ تھے مختلف دنیا بھر سے لوگ مسلمان، فلم تسنح الفرصہ والظروف لمعارضته، اس وقت ان کو موقع ہی نہیں ملا کہ اختلاف کر سکیں، اتنے سارے لوگ بیعت کر رہے تھے تو آ کے کہنا بڑا بخن بخن لکا یا ابن ابی تراب فقد اصبحت مولائی و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، ٹھیک ہے، اے ابو تراب شاباشی ہو بھئی آپ کو، آپ میرے بھی مولا بن گئے اور ہر مومن اور مومنہ کے بھی مولا بن گئے، یہ دی تھی نا باقاعدہ مبارکباد، اپنے آپ کو مومن اور مومنہ سے ویسے ہی الگ کر دیا تھا، ٹھیک ہے، صحیح ہے بھائی، خوب، اب آئیے، اچھا عجیب بات یہ بعد میں یہ کہا گیا نا کہ مولا کا مطلب نہیں، مولا کا مطلب دوست تھا، حدیث صحیح ہے مولا کا مطلب دوست تھا، تو اس وقت جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہر مومن مومنہ کے دوست بن گئے، اس پہ جو مبارکباد دے رہے تھے، لا ادری وین عقولہم، آئیے بھائی، فرق کیا ہے دونوں میں، کانوا قد تہیئوا للموقف المضاد حين وصیت النبی بحضور عدد محدود من الصحابہ،
اب انہیں آمادہ ہے، اب انہیں معلوم ہے، اس وقت تو لاکھوں تھے، مخالفت کرتے تو مشکل ہو جاتی، اب چند لوگ موجود ہیں، اب ہماری چل جائے گی، تو فوراً پھر یہاں مخالفت کی. فحال اولئک بینہ و بین کتابت وصیہ، اسی وجہ سے وہی لوگ جنہیں خوف تھا کہ علی علیہ السلام کی خلافت کو لکھ کے نہ دے دیں، وہ لوگ حائل بن گئے، رکاوٹ بن گئے نبی کے درمیان اور اس نوشتے کے درمیان. پہلا نقطہ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. یعنی کائنات کے نبی کو ایسا نہیں ہے آج خوف ہوا ہے، یہ آج بدلے ہیں یہ لوگ، یہ پہلے سے ہی بدلے ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا کھل کے، ٹھیک ہے. اچھا، ان حاجس النبی الذي كان يوم الغدير وتوقعه معارضة القوم لمضمون الوصية هو الذي دعاه إلى التأكيد على تحرك جيش أسامة ابن زید. حاجس کسے کہتے ہیں؟ یہ دو چشمی ہاں کے ساتھ حاجس. حاجس کہتے ہیں دل میں کھٹکنے والی کوئی خاص بات، کائنات کے نبی کے ذہن میں دل میں جو بات تھی غدیر میں کہ مخالفت کریں گے، خوف تھا نا، تو آیت نازل ہوئی تھی نا، وہ جو بات اس وقت تھی، اسی وجہ سے کائنات کے نبی نے سد باب کرنے کے لیے کہ جن کے بارے میں معلوم تھا یہ مخالفت کریں گے، ان کے لیے کہہ دیا جاؤ اسامہ کے لشکر میں جاؤ، جہزوا جیش اسامہ نفذوا جیش اسامہ، اسامہ کے لشکر کو جاؤ، اسامہ کے لشکر کو تیار کرو، اس میں جاؤ تم لوگ. بار بار کہا لعن اللہ من تخلف جیش اسامہ، خدا کی لعنت اس پر جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے. اور وہ کیا کیا معاملات ہوئے تاریخ میں معلوم ہے نا، روایات تاریخ سب آپ پڑھ چکے ہیں کچھ حد تک دوسری کتب میں بھی، کہ اسامہ ابن زید کے لشکر میں جاؤ. اسامہ ابن زید، جناب زید ابن حارثہ کہاں شہید ہوئے تھے؟ جنگ مؤتہ میں شہید ہوئے تھے. 3 لوگوں کو بھیجا تھا نا جناب جعفر طیار، 3 لوگوں کو سرداری میں نام لیا تھا، حضرت زید ابن حارثہ، جناب جعفر طیار اور عبداللہ ابن رواحہ، یہ تینوں کے تینوں شہید ہو گئے تھے. تو زید ابن حارثہ کے بیٹے اسامہ ابن زید کو لشکر کا سردار بنایا تھا، دوبارہ وہاں موتا کی جانب لشکر بھیجا جا رہا تھا. کتنی مخالفت کی انہوں نے کہ نہیں نہیں ان کو سردار، یہ اس جوان بچے کو ہمارے اوپر سردار بنائیں گے. تو کائنات کے نبی اس حال میں بھی اٹھ کے آئے، باقاعدہ سہارا لے کے آئے اور آ کے کہا کہ جب میں اس کے باپ کو سردار بنا رہا تھا اس وقت بھی تم لوگوں نے مخالفت کی تھی، اور آج بھی سنو جو مخالفت کرے وہ میری مخالفت کر رہا ہے. نفذوا جیش اسامہ، اتنی سختی سے کہا، ٹھیک ہے. تو کائنات کے نبی تو ان کو حکم دے چکے تھے کہ یہ سب جا چکے ہیں، ٹھیک. اس کے بعد کیا ہوا معاملہ؟ جب نماز کے لیے وقت آیا تو جناب بلال آئے تو کہا نہیں، اس وقت اپنی اپنی نمازیں خود پڑھ لو. تو جب ہوا کہ بھئی کسی کو بھیجا جا رہا ہے کسی کو نماز کے لیے، تو سرکار اٹھ کے گئے اور اس کے بعد جو ہے اشارہ کیا انت اخر کہ ہٹ جاؤ، اور نماز پڑھائی، تکبیر دی کسی نے، سارے معاملات ہوئی. جب آئے تو آگے کا بلا کے لاؤ سب کو، تم لوگ کو نہیں بھیجا تھا کہ جاؤ نفذوا جیش اسامہ؟ کہا نہیں، ہم نے نہیں چاہا کہ ہم کسی اور سے آپ کی خبر لیں. اور کسی نے کچھ کہا تو کہا دوبارہ کا نفذوا جیش اسامہ. اسی محفل کی بات ہے کہ جو قلم اور دوات والا معاملہ تھا، ٹھیک ہے، قلم اور دوات والا معاملہ اسی محفل کی بات ہے. تھوڑا سا آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے تو اچھے سے باتیں سمجھ آ جائیں گے. نفذوا جیش اسامہ جہزوا جیش اسامہ، بار بار کائنات کے نبی کہہ رہے تھے. تحت امرتہ من شیوخ المہاجرین والانصار، کیا مطلب تحت امرتہ؟ جی ہاں، حکومت، امیری. حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے اسامہ ابن زید کی امارت میں، ان کی سپہ سالاری میں سب کے سب مسلمانوں کو جن جن کو معین کیا تھا بھیج رہے تھے رسول. کیوں؟ لتفرغ المدینہ، لتفرغ المدینہ، تاکہ مدینہ منورہ خالی ہو جائے. من العناصر، ان عناصر سے، المعارضہ لوصیتہ، جو نبی کی وصیت میں رکاوٹ بن سکتے تھے. التی تضر بمصالحہم، حتی قالا، یہاں تک کہ سرکار نے کہا جہزوا جیش اسامہ، لعن اللہ من تخلف جیش اسامہ، خدا کی لعنت اس پر جو اسامہ کے لشکر سے پیچھے ہٹ جائے. اور گئے نہیں، کچھ گئے تو مشکل سے ایک مقام تک گئے، کچھ واپس آ گئے. تو یہ سارے معاملات ہوئے. ثم لما رآہم قد صمموا علی البقاء فی المدینہ، جب دیکھا کہ نہیں انہوں نے تو مدینہ میں ہی رہنے کو قسم کھا لیے، بالکل ارادہ کر لیا پختہ، اور بہانے بنائے جا رہے ہیں. آثر صلی اللہ علیہ وآلہ ان یؤخر کتابت وصیتہ الی الساعۃ الاخیرہ، نہیں لکھی نبی نے کتابت، ان کے سامنے لکھیں گے مشکل پیش آئے گی، لہذا جب یہ چلے جائیں گے تو لکھیں گے آخر وقت تک، آخر وقت تک ایسے ہی کرتے رہے، تاکہ لیخرجہم فیہا، تاکہ مدینہ سے نکال دے، چلے جائیں یہ لوگ. لیکن
الا انہم بادروہ بالمنع والشجار، انہوں نے ابتدا کی اور بالکل جھگڑا کیا وہاں پہ، طعنوا فی شرعیتہ و مرجعیتہ، کائنات کے نبی کے اس حکم میں طعن و تشنیع کی اور مخالفت کی، یہاں تک کہ قلم دوات لا کے نہیں دیا گیا۔ وحرموا الامہ، حرموا الامہ، انہوں نے امت کو محروم کر دیا نبی کی لکھی ہوئی وصیت سے۔ دوسرا نقطہ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تیسرا نقطہ، گفتگو سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ یہ ویسے اپنی سب کا اتنا اہم ہوا ہو اور ان تین چار لوگوں کی وجہ سے رسول جو ہے اپنا اتنا اہم پیغام تو دے چکے ہیں نا، پیغام تو دے چکے ہیں غدیر میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس طرف اشارہ آ رہا ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ لکھ کے دینے والا معاملہ، ٹھیک ہے۔ یہ جہاں جو لکھ کے دینا تھا ان تینوں کے علاوہ یا دونوں کے علاوہ اگر وہ کو نہیں دے سکتے آپ قلم کام لے کے، میں پہلے درس میں بیان کر چکا ہوں، معاملہ قلم دوات لانے کا نہیں ہے۔ جس کو ابھی کہا جا رہا ہے کہ قلم دوات لے کے آؤ، وہ ابھی ہذیان کی تہمت لگا رہا ہے، تو اکیلے میں جا کے لکھ دیں گے یا کوئی اور لا کے دے دے گا، لکھ دیں گے تو کہا جائے گا اس وقت لکھا تھا جب نعوذ باللہ ہذیان کے عالم میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو اور زیادہ وہ ہے معاملہ، ٹھیک۔ تو اصل معاملہ یہی امتحان تھا، ٹھیک، یہ ذہن میں رہے۔ تو معاملہ یہ نہیں ہے قلم دوات لا کے دی یا نہیں دی، ٹھیک ہے۔ اور پوچھا بھی، اس وقت پوچھا بھی کہ اب لا کے دے دیں کا ان سب باتوں کے بعد، ٹھیک ہے۔ قوموا انی، یہ کہا سرکار نے۔ نظرا لتوقعه علیہ السلام ردود الافعال الحادة من هذه الوصية التي تصطدم بمصالح بعض الحاضرین آثر ان یکتبها بحضورهم، ٹھیک ہے۔ ان تمام باتوں کو رسول جانتے تھے، اس لیے نبی نے ترجیح دی کہ ان کے سامنے لکھے، بعد میں لکھے اے فلاں نے لکھ دی تھی، فلاں سے لکھوا دی تھی، اس نے اپنے مقصد کے لیے لکھ دی، نہیں، ان کے سامنے ہی لکھی جائے تاکہ ان مخالفین کو بھی گواہ بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ نبی نے یہ ترجیح دی۔ وَلَمْ يَكْتُبْهَا مِنْ قَبْلَ ذَلِكَ، نہیں لکھا اس سے پہلے، کیوں؟ تجنباً للتشکیک فی مصداقیتها، تاکہ شک پیدا نہ ہو جائے کہ اس کے مصداق میں نہیں نہیں یہ لکھا، یہ بعد میں بنا لیا گیا ہے، ہم تو تھے وہاں پہ، اس وقت تک تو نہیں لکھا تھا کچھ، ٹھیک۔ بدعا انہا قد املیت علیہ بسبب مرضی، یہ تو بھائی مرض کی وجہ سے لکھا گیا ہے، ٹھیک۔ وَأَنَّهُ لَمْ يَكْتُبْهَا بِعِلْمِهِ، انہوں نے اپنے اختیار سے تھوڑی نہیں لکھا ہے، وہ ویسے ہی مریض تھے ایسے ہی لکھ ڈالا، نعوذ باللہ۔ تو کائنات کے نبی پہ بہت زیادہ اس واقعے کے بعد اثر ہوا تھا، سرکار کی طبیعت اور خراب ہو گئی تھی۔ ابن عباس زندگی کے آخری حصے تک روتے رہے اس معاملے کو یاد کرتے ہوئے، احادیث گزر چکی ہیں، سرکار کو بڑا افسوس ہوا تھا اس پہ کہ انہوں نے یہی کہہ کری کہ نعوذ باللہ کہ انہو لیہجر، مسلم کی روایت پیچھے پیش کر چکے ہیں۔ چوتھا نقطہ، جی پہلے اس بارے میں بیان کر چکے، جی جی، تو اس وقت تو پھر کتاب نہیں لکھنا تھا نا، وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ یہاں پہ کہ نہیں پھر بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی ایک تاکید ہو جائے، وہ یہی فرما رہے ہیں، یہ ابھی آئے گا، آگے والے نقطے میں آئے گا، دیکھیں۔ ان ادعاء احمال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسیر الامہ من بعدہ، اچھا اب ایک تو چیز یہ کہ کوئی دعویٰ کرے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، نبی یہاں پہ کچھ اور لکھنا چاہ رہے ہوں گے، بھائی نبی نے یہ والا معاملہ امت پہ چھوڑ دیا ہے، اس پہ آیات اپنی جگہ، لیکن کوئی دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ بھائی نہیں، نبی نے یہ معاملہ امت پہ چھوڑ دیا کہ امت خلیفہ کو چنے گی، امت اپنے لیے امام کو چنے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے تو کیا ہے معاملہ، یہ دیکھیں۔ ان ادعاء احمال النبی لمصیر الامہ من بعدہ وعدم تصدیہ لتعیین وسیعہ وخلیفتہ من بعدہ ینافی حرصہ الشدید الذی عرف عنہ علی مصیر الامہ ومصلحتها۔ ترکیب سمجھ آئی عبارت کی؟ ان ادعاء احمال النبی ینافی، ان کی خبر کیا ہے؟ ینافی ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی نے احمال چھوڑ دیا یہ عمل، یہ امت جس کو چننا چاہے چن لے، اور کوئی اس معاملے میں قدم نہیں اٹھایا، عدم تصدی کہ کسی وصی کو کسی خلیفہ کو معین کریں، لکھ کے کسی کو نہیں دیا، یہ بات منافات رکھتی ہے اس بات کے ساتھ کہ کائنات کے نبی کی شدید شوق تھا، شدید توجہ تھی، تاکید تھی، الذی عرف عنہ علی مصیر الامہ، کہ امت کی مصلحت کے حوالے سے اسی لیے کہے جا رہے ہیں ایسی چیز لکھ دوں کہ گمراہ نہیں ہوگے قیامت تک،
گمراہ نہیں ہوگے۔ اب سنیں، ما ان مصادر الجمہور، اس کے علاوہ سنیں، کہہ رہے ہیں آپ جا کے جمہور کے جا کے مصادر میں، یعنی دوسرے لوگوں کے مصدر میں، تاریخ کی کتابوں میں، ان کی روایات کی کتابوں میں جا کے دیکھیں گے کہ ان جاء بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ حرص على تعیین من یخلفہ حفظا لوحدت الامہ و مصلحتها۔ آگے یہ لکھتے ہیں کہ امت کی وحدت کی خاطر، مصلحت کی خاطر خلیفہ کو معین کیا۔ کس نے؟ معاویہ نے۔ یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو آپ اگر یہی امت کو ہی حوالے کر دیا تھا تو پہلے یہ سوال آ جاتا ہے کہ چلے امت کے حوالے کر دیا تھا تو پھر اس کے بعد پھر دوسرے خلیفہ کو کس نے بنایا؟ آپ کہتے ہیں پہلے نے بنایا، تو جب امت کے حوالے کر دیا تھا تو کیسے بنایا؟ ٹھیک، اس بات کو انہوں نے یہاں نہیں کیا، عقائد کی کتابوں میں آپ لوگ پڑھ چکے۔ ایک تاریخی بات انہوں نے نقل کی ہے، وہ یہ کہہ رہے بما فی ذالک معاویہ الذی برز وصیتہ لیزید بذالک، یزید کے لیے جب معاویہ نے وصیت لکھی تو حیث کتب الی مروان بن الحکم، مروان بن حکم کے پاس لکھا یہ انی قد کبرت، تو میری عمر بڑھ گئی ہے، میں کمزور ہو چکا ہوں، مجھے خوف ہے کہ امت میں میرے بعد اختلاف نہ ہو جائے۔ کون لکھ رہا ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان، امت میں میرے بعد کہیں اختلاف نہ ہو جائے۔ وقد رأیت ان اتخیر لهم من یقوم بعدی، میں نے یہ دیکھا کہ کسی کو اختیار کروں تاکہ وہ میرے بعد میرا قائم مقام ہو جائے، تاکہ امت اختلاف سے بچ جائے۔ یہاں نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ جناب فہل ان معاویہ احرس من النبی علی الامہ، کیا معاویہ کو نبی سے زیادہ امت کی اصلاح کا خیال تھا کہ معاویہ یزید کو معین کر کے جا رہا ہے؟ یہ بات کیوں لے کے آئے ہیں؟ پہلے لے کے نہیں آئے، یہ عمومی بات لے کے آئے ہیں کہ اس پہ تو سبھی متفق ہے نا، یزید کے حوالے سے سبھی مخالف ہے نا اس کے۔ تو حاکم شام کو اگرچہ وہاں پہ بھی کچھ مل جائیں گے کہ نہیں خلیفہ بن گیا تھا، حاکم بن گیا تھا تو خلیفہ تھا، وہ چھوڑ دیں، مگر یہاں تو پھر بھی جمہور مسلمین کہتے ہیں نا یزید پہ لعنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جب حاکم شام کہہ رہا ہے کہ حاکم شام کہ مجھے خوف ہے امت کہیں لڑنے جھگڑنے نہ لگے، اس لیے کسی کو بنا کے جا رہا ہوں، تو اسے زیادہ خیال ہے، نبی کو کم خیال ہے، نعوذ باللہ۔ او ان النبی غفل اما انتبہ له معاویہ، یا نبی غافل رہ گئے، معاویہ جو ہے اس کو زیادہ سمجھ تھی، نعوذ باللہ۔ من عدم تعیین الخلیفہ یضر بمصلحت الامہ ووحدتها، کہ بھئی خلیفہ کو معین نہ کرنا یہ امت کی وحدت کے لیے نقصان دہ ہے۔ شہزادی کونین نے کہا تھا ہماری اطاعت ان طاعتنا نظاما للملہ، ملت کے لیے ایک نظام ہے، اور ہماری اتباع تفرقے سے بچائے گی اہل بیت السلام۔ علی انما یاتی من، اس کے علاوہ دوسری روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہیں، خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام 12ویں امام کو معین کر کے مہدی المنتظر، ان کو معین کر کے کائنات کے نبی نے باقاعدہ نام لیا ہے، ان کی اوصاف بیان کی ہے جو کسی اور پہ منطبق اپلائی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ ان کا نام میرے ہم نام ہوگا، لا ينسجم مع فرض اغفالہ الحدیث عن خصوصیات من یصلح لخلافتہ بعد رحیلہ۔ پانچواں نقطہ، 4 نقطے واضح ہو گئے۔ پانچواں نقطہ، ان نفس الاثر المهم الذي كان ينشده النبي صلی اللہ علیہ وآلہ ويحرص علیہ، وهو کیا بات جس پہ نبی توجہ دلا رہے تھے، خاص طور سے تحریص ابھار رہے تھے لوگوں کو، وہ یہ وَهُوَ تحسین من الضلال، یہ جملہ اہم ہے۔ تحسین من الضلال، گمراہی سے حفاظت، گمراہی سے حفاظت پہ نبی زور دے رہے ہیں۔ یہ وہی والی بات جو ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ حدیث میں کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت کے دامن تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کیونکہ وہ حوض کوثر میں مجھ تک پہنچ نہ جائیں اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے قرآن اور اہل بیت، تو تم بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب یہاں نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسی نوشتہ، ایسی تحریر لکھ ڈالوں گے جس سے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو کیا لکھ رہے ہیں؟ وہی جو پہلے بتا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیان کر رہے ہیں قد رتبہ
صلی اللہ علیہ وآلہ علی التمسک بالکتاب والعترہ من خلال حدیث ثقلین المتواتر، جو حدیث ثقلین ہے اسی کی جانب اشارہ ہے۔ اور پھر اہل سنت کی کتاب سے بھی انہوں نے روایت پیش کر دی، صحیح ترمذی سے اپنی صحیح سند کے ساتھ انہوں نے صحیح ترمذی میں روایت ہے زید بن ارقم سے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کیا کہا؟ اس حدیث کو پڑھ کے کافی سارے لوگ مکتب تشیع کو اختیار کر چکے ہیں، صحیح حدیث، انی تارکن فیکم، تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ماں ایسی چیز ان تمسکتم بکی، اگر اس سے تمسک کر لیا، لن تضلوا بعدی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، احدہما اعظم من الاخر، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری کیا ہے؟ عترتی اہل بیتی، کتاب اللہ کیا ہے؟ حبل ممدود من السماء الى الارض، گویا کہ اللہ کی رسی ہے آسمان سے لے کے زمین تک، اور عترتی اہل بیتی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما، ٹھیک ہے، دیکھو نگاہ کرو کیسے میرے بعد تم ان کو خلیفہ مانتے ہو، یہ دو خلیفہ جو ہیں، یا تخلفونی فیہما، ان دونوں کے بارے میں کیسے اختلاف کرتے ہو، یہ بھی مانا ہو سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں سارے کے سارے پانچ جو ہم نے قرائن بیان کیے، اسی بات کی جانب دلیل ہے کہ جو سرکار وصیت لکھنا چاہ رہے تھے، لکھ رہے تھے، وہ یہی تھی حدیث ثقلین والی بات، ان مضمون الوصیہ هو النص علی امامت اہل البیت، امامت اہل بیت کو لکھنے چاہ رہے تھے، وہ کیا تھی امامت اہل بیت؟ اولہم الامام علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آخری امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، وتوثیقھا کتابۃ منہ، کیوں لکھنا چاہ رہے تھے؟ یہ وہ جملہ آ رہا ہے جو آپ نے یا کسی نے سوال کیا تھا، کتابۃ منہ لتکون وثیقۃ باقیۃ لا یمکن تجاوزها، ٹھیک ہے، یہ ہے اس کی دلیل، تاکہ ایک نوشتہ ہو جائے، اس سے آگے بڑھنے کا کوئی اور 13 14 15 کوئی اور امام نہ بنا ڈالے، یہی ہے، لیکن المؤسف، لیکن افسوس، ان ذلك لن يتحقق، ابن عباس زندگی بھر روتے رہے، ثم اس کے بعد انه بسبب اختلاف المسلمین المذکور، اسی اختلاف کی وجہ سے کائنات کے نبی کے جانے کے بعد یہی اختلاف اور زیادہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ دو نظریے بن گئے، مکتب خلفاء جو ان کے خلفاء، اور مکتب جی اہل بیت، یہ گفتگو مما تمیز به مدرسۃ اہل البیت علیہ السلام طبیعت لرؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم للامامہ ودورها المحوری فی الامہ باعتبارها الحافظہ للامہ من الانحراف۔ اچھا، اب یہاں پہ کچھ اہمیت کے حوالے سے کچھ احادیث پیش کر رہے ہیں، روایات پیش کر رہے ہیں، تبرکن ان کو ہم کچھ پڑھ لے رہے ہیں، بلکہ آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ صحیح زرارہ ابن آئین کی، زرارہ ابن آئین سے روایت پیش کی ہے باقاعدہ، ان ابی جعفر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ نعم، کون پڑھے گا عبارت؟ پڑھیے، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر اللہ رسولہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام باقر اسلام فرماتے ہیں اللہ نے رسول کو حکم دیا علی علیہ السلام کی ولایت کا، کہاں حکم دیا؟ انما وانزل علیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة، وفرض ولایت اولی الامر فلم یدروا ما ہی، اولی الامر کی ولایت تو فرض کی، انہیں نہیں پتا تھا یہ کیا ہے اولی الامر، آ کے کسی نے سوال نہیں کیا سوال، ٹھیک ہے۔ فأمر الله محمدا أن يفسر لهم الولاية كما فسر لهم الصلاة والزكاة والصوم والحج، اللہ نے حکم دیا رسول کو کہ تفسیر کریں ولایت کی، ٹھیک ہے، یہ جو ولی بنایا جس طرح نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی تفسیر کی، تو فلما آتاه ذلك من الله ضاق بذلك صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخوف أن يرتدوا عن دينهم وأن يكذبوا، کائنات کے نبی کو خوف ہو گیا کہ کہیں یہ لوگ دین سے پھر نہ جائیں، تو آیت نازل ہوئی جو ہم پہلے پڑھ چکے، فضاق صدره ورجع ربه فأوحى الله وراجع ربه، خدا کی جانب رجوع کیا کہ نہیں یہ ایسا نہ ہو کہ ساری تبلیغ جو ہے ضائع نہ ہو جائے، ان کو بڑی مشکل سے یہاں تک لے کے آئے ہیں، اور ایسا ہوا نعوذ باللہ کہا کہ اپنے چچا زاد کی محبت میں، چچا زاد بیٹے بھائی کی محبت میں مجنون ہو گئے ہیں، یہ ساری باتیں کہی گئی کائنات کے نبی کو، تو یہی خوف تھا، تو اللہ نے کیا کہا؟ نہیں، واللہ یعصمک من الناس یا ایھا الرسول، جی فأوحى الله إليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته
والله يعصمك من الناس. احسنت، خوب، چلیں اس کو مکمل کریں پھر اگلی روایت کوئی اور پڑھ دے گا. فصدع بأمر الله ذكره ذکر ہو فقام بولایت یعنی اللہ کا امر پہنچایا، ٹھیک ہے. فقام تعالی ذکر ہو یہ یوں ہے اصل میں، ٹھیک ہے عبارت. فصدع بامر اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم پہنچا دیا. تعالی ذکر ہو وہ اللہ کے جس کا ذکر بلند ہے، ٹھیک ہے. فقام بولایت علی یوم غدیر خم ونادى الصلاة جامعة امر الناس ان يبلغ الشاهد الغائب. لوگوں کو حکم بھی دیا تھا کہ شاہد ہیں جو حاضر ہیں وہ غائب تک یہ پیغام پہنچائیں. قال عمر ابن عزینہ، عمر ابن عزینہ کہتے ہیں قالو جمیعاً سب کے سب نے کہا، ابی جارود کے علاوہ. وقال ابو جعفر وكانت الفريضة تنزل بعد الفريضة الأخرى. ایک کے بعد ایک فریضہ نازل ہوتا جا رہا تھا. وكانت الولاية آخر الفرائض، ولایت آخری فریضہ تھا. فأنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. جی. قال أبو جعفر عليه السلام يقول الله لا أنزل عليكم بعد هذه الفريضة وَلَقَدْ أَكْمَلْتُ لَكُمُ الْفَرَائِضَ. میں نے تمام کی تمام فرائض مکمل کر دیے، اب ولایت والا فریضہ جو نازل ہو گیا اس کے بعد کوئی فریضہ نازل نہیں کروں گا. اس کے علاوہ امام باقر اسلام سے صحیح روایت ہے، شیخ قاسم روحانی صاحب. احسن. بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء. جی. یہ دو نمبر بڑے عن ابي جعفر عليه السلام بني الاسلام على 5 اشياء على الصلاه والزكاه والحج والصوم والغيره. اعلی راحت. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نماز، اس حدیث کا متن اگر کچھ حدیثوں کو یاد کر سکے تو بہت خوب ہو جائے گا. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ٹھیک ہے. کون کون سی؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج والولایہ. 5ویں چیز ہے ولایت. اب سنیے آگے. قال زرارة فقلت واي شيء من ذلك افضل. ان میں سے کون سی چیز افضل ہے؟ جناب زرارہ نے کہا تو کیا کہا؟ قال الولاية افضل الولایت افضل. انها مفتاحهن والوالي. ولایت افضل ہے کیونکہ ولایت ان تمام کی چابی ہے. کتنی پیاری تعبیر ہے، ٹھیک ہے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان تمام کی مفتاح یعنی نماز جب کہلائے گی جب ولایت ہوگی، حج جب کہلائے گا جب ولایت ہوگی، ٹھیک ہے. صوم جب کہلائے گا جب ولایت ہوگی، ٹھیک ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا. جی نعم، دوسری جگہ اور زیادہ تفصیل اس کی آئی ہے. جی. والوالی ہوا دلیل علیہن. کیوں بھائی؟ کیونکہ جو والی یعنی امام یہاں پہ کیا جس کی ولایت رکھی جا رہی ہے وہی ہے جو نماز سکھائے گا، وہی ہے جو حج سکھائے گا، وہی ہے جو روزہ سکھائے گا، وہی ہے جو زکوٰۃ سکھائے گا، ٹھیک ہے. الدلیل یعنی رہنما ہے، ٹھیک. خوب آگے. مما یؤکد اہمیت، یہ عبارت تیزی سے پڑھ لیں بھائی. ومما يؤكد أهمية الإمامة أن مكان الدين المتميزة في نفوس الأمة تضيف عليه قدسية واحتراما وتقديرا لحملته ورسالته. فإذا لم يكن هناك إمام كفؤ شرعي يوضح معالمه ويوجهه حملته تستغله السلطات وأصحاب النفوذ في تحقيق سلطانهم وتحقيق مصالحهم. وهو ما نلاحظ على نطاق واسع في واقعنا المعاصر وعلى مر العصور. واضح ہوئی بات؟ خلاصہ کیا ہے بتائیں. نعم. اہمیت اس بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے، وہ احترام اور کیا ہے تقدیر کے لائق ہے. جی. اگر امام کوئی نہ ہوتا تو یہ جو حکومتیں یہ دین کو بدل ڈالتی. خوب. جی. اب یہاں پہ آ رہے اپنے موضوع کی جانب. المہدویہ و اہمیتها، مہدویت اور اس کی اہمیت. ٹھیک ہے بھائی، پڑھیے. بسم اللہ. احسن. بعد وضو. اصل میں اب بڑھ رہے ہیں اپنے موضوع کی جانب، ٹھیک ہے، کہ امامت کی بحث ہو گئی، اب مہدویت کی طرف. جی. المهدوية وأهميتها. بعد وضوح أهمية الإمامة
الإسلام عموما وفي مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام خصوصا تتضح أهمية الاعتقاد بالمهدي المنتظر عجل الله وجهه الشريف باعتباره إمام ہاں العصر لنا معاملہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی یہ بات آپ کو واضح ہو گئی امامت کی اہمیت اسلام میں، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ عربی میں یہ قول مشہور ہے، ما صلی سیف کما صلی فی الامامہ والخلافہ، اتنی تلوار مسلمانوں میں نہیں چلی آپس میں جتنی خلافت اور امامت کے معاملے میں چلی. مسلمان اتنی نہیں، یعنی تلوار اس پہ زیادہ اٹھی ہے، ٹھیک ہے. یہ اہمیت دیکھیں آپ. اس کے بعد خاص طور سے مدرسہ اہل بیت میں امامت کی کتنی اہمیت ہے کہ مدرسہ اہل بیت میں افضل ہے تمام چیزوں سے، کہ جب تک امام نہیں ہوگا رہنمائی نہیں ہوگی. اتنی تمام اہمیت کے بعد ہم کہتے ہیں آپ کے لیے واضح ہو گیا ہوگا کہ 12ویں امام کی امامت کتنی اہم ہے، کہ ہر دور میں امام کا ہونا لازم ہے. والذي تضمنت الأدلة العامة والخاصة وجوده وشرعيته وكونه الحجة على الأمة والتي سيأتي التعرض لبعضها ضمن البحوث آنے والی گفتگو میں یہ آ جائے گی بات کہ کتنا اہم ہے اور تمام کی تمام امت کے لیے وقت کے امام کا وجود بہت ضروری ہے اور سب کے نزدیک ضروری ہے، لیکن ہاں وہ مانے نہیں، الگ بات ہے. وينبغي التعرض هنا إلى موقف كل من جمهور المسلمين وشيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام کلن علی حدۃ، على حدة في ضمن بحثين. دو بحثوں میں آ جائے گا. اب یہ چیز بھی بڑی اہم ہے، اس کو بحث کو سمجھیے گا کن بحثوں میں آئے گا. یہاں چند چیزیں، 3 باتوں کی طرف اشارہ کریں گے تو اسی کے ذیل میں آگے گفتگو رہے گی. المبحث الاول، اس کے ذیل میں 3 بحثیں ہیں، ٹھیک ہے. پھر مبحث الثانی بعد میں آئے گی، پڑھیں. المهدوية لدى جمهور المسلمين ونتعرض هنا إلى 3 مہدویت کا تصور مسلمانوں کے نزدیک، ابھی ہم نے سب سے پہلے بات کہاں سے شروع کی تھی ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. بات شروع کی تھی ابتدائی طور سے، ہم شروع سے آ جائیں جلدی سے. کتاب کے 5 حصے ہیں. تمہید جس میں دین اور حقیقت دین بیان ہوا، پھر پہلی 3 باب ہیں، 3 باب ہیں اور ایک خاتمہ ہے. یہ 5 چیزیں، اس میں کتاب ختم ہو جائے گی. 3 باب میں پہلا باب کس حوالے سے تھا؟ ادیان سماویہ میں امام مہدی علیہ السلام کا تصور. دوسرا باب غیبت کبریٰ اور صغریٰ کے حوالے سے. تیسرا باب انحرافات کے حوالے سے. باقی خاتمہ امام مہدی اسلام اور جمہور، ٹھیک ہے. اب یہ جمہور المسلمین ہے، یہ الگ، یہ وہ خاتمہ والا اب نہیں ہے. دیکھیں یہ کیا ہے، مسلمانوں کے یہاں اب آ جائیں کہ کس طرح 12ویں امام کا تصور ہے. 3 حصوں میں اس کے حوالے سے بحث کریں گے. پہلا کیا؟ الاول ما روی فی مصادرہم، ان کی روایات میں، یعنی غیر شیعہ کی روایات میں 12ویں امام کا جو تذکرہ ہے خاص طور سے، ٹھیک ہے، عمومی طور سے. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن ماجہ میں، ترمذی میں اور مختلف کتابوں میں. دوسری بحث کیا آئے گی جی؟ المصادر التی، تناولت موضوع المهدي المنتظر، وہ مصادر جس میں 12ویں امام کا ذکر ہے. کیا مطلب ہے؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو پہلی دوسری کیا ہے؟ ہاں صحیح، آپ نے ذیشان صاحب نے جواب دیا ہے. پہلی میں روایات بیان کی ہیں، دوسری میں مصادر آپ کو بیان کر دیے کہ اب آپ کو ہم بتا رہے ہیں مثلا 100 کتابیں بتا دی، ٹھیک ہے. اب اس میں جا کے دیکھیں، اس میں امام مہدی اسلام کا ذکر ہے جو غیر شیعہ کتابیں مثلا. پہلے والے میں کیا ہے؟ روایات بیان کر دیں گے، ٹھیک. اور اس پہ بڑا کام ہو چکا ہے جی. الثالث الموقف من روايات المهدي المنتظر، پھر کیا ہمارا نتیجہ ہے وہ بیان کریں گے، ٹھیک ہے. اما الامر الاول، پہلا امر کیا ہے؟ عبارت پڑھ لینا تیزی سے، بس یہ صفحہ. قد وردت روايات كثيرة عن مجموعة بہت سارے صحابہ کرام سے روایات آئی ہیں ہم تک، في مصادر الجمهور تضمنت أخبار المهدي امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے روایات آئی ہیں. وإنجازه حتى إن أحد الباحثين ذكر اسما واحدا اسماء 31 صحابین، 31 صحابیوں کے نام ذکر کیے ہیں جنہوں نے 12ویں امام کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے. 31 صحابی، رسول کے صحابی کی بات کر رہے ہیں. کون کون ہے؟ منہم علی ابن ابی طالب، عثمان ابن عفان، طلحہ ابن عبداللہ، عبید اللہ، عبد الرحمن ابن عوف، جی، جابر ابن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، حذیفہ ابن یمان، عباس ابن عبد المطلب، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن مسعود، عائشہ بنت ابی بکر، اور اس کے علاوہ بہت سارے جا کے آپ رجوع کر سکتے ہیں. بینما ذکر شیخ محمد امین زین الدین، ان کی کتابیں بڑی اہم ہوتی ہیں، شیخ محمد امین العاملی، ٹھیک ہے، قدیم یعنی کچھ عرصہ ہوا ہے ان کو، غالباً 1 صدی ہے کیا ان کا. ان کی کتابیں بڑی اہم ہیں. ان کا کشکول محمد امین بھی ہے، اور ان کی کتابیں جو ہے نا
بڑی اہم ہیں، پڑھنے والی ہیں، کتابیں موجود ہیں ان کی 2-3 کتابیں. جی پڑھیے. امین العاملی، سید محسن الامین ان کا نام یہ ہے. جی ومئات التابعين كما استعرض عدد من الباحثين 38 شخصا من أئمة الصحاح والمسانيد والسنن خرجوا أحاديث المهدي المنتظر. جی شیخ ہے. اچھا رک جائیے گا یہ میں نے سید تو نہیں بول دیا. سید محسن الامین وہ ہیں بھائی، ان کا مجھے پتا. انہوں نے کیا شیخ لکھا ہوا ہے؟ تو پھر یہ الگ ہوں گے بھائی، وہ نہیں ہے. پھر تو سید محسن الامین العاملی ان کی کتابیں، ان کی کتاب جو ہے ابھی بتا دیتا ہوں میں، بلکہ آپ کو کون سی کتاب ہے، تاکہ ان کی کتاب ایک ہے کشکول سید محسن الامین، ٹھیک ہے، اور مجالس السنیہ، یہ 5 جلدوں پہ کتاب ہے، اس میں بہترین مواد ہے. لیکن انہوں نے ہاں شیخ لکھا ہے، وہ سید ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. تو نعم ان کی کتاب کا حوالہ دیا نیچے، نہیں وہ انہی کی کتاب ہے، دیکھ لیں گے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم.